روایت اس کی حسین، ابتدا اسماعیل۔ ہماری نشریات بعنوان شان حسین جاری ہے، اور کل ہماری ایک نشست تھی جو کہ نشریات کا حصہ تھی جناب قبلہ نصرت بخاری صاحب کے ساتھ، اور جس کا موضوع تھا کہ خدا اور حسین کہ کس کس طریقے سے امام علی مقام نے کس کس مرحلے پر خدا وند تعالیٰ کو یاد کیا۔ آج 9 محرم الحرام، شب عاشور، جو کہ ظاہر ہے ہر اعتبار سے شب غم، شب گریہ، شب سوز، لیکن ساتھ ہی اس کا یہ بھی حوالہ کہ شب مناجات، شب دعا، کہ آج جہاں ایک طرف خیموں میں ایک کوہرام برپا ہے، جہاں ایک طرف خیموں میں اداسی ہے کہ اب کل کیا کیا ہونا ہے، وہیں پہ ایک رات امام علی مقام نے طلب کی ہے، اور اس رات ذکر خدا وند تعالیٰ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے۔ نماز نفس کی عزت ہے، اولیاء کی قسم۔ نماز دین کی حرمت ہے، اوصیاء کی قسم۔ نماز حسن شرافت ہے، انبیاء کی قسم۔ نماز قصہ وحدت ہے، کبریا کی قسم۔ نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو، عبد الرحمن ابن ملجم، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں سیدہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ تو کس طریقے سے ہر موقع پہ امام علی مقام نے اور ان کے اصحاب نے نماز کو، ذکر خدا کو، اس سب کو یاد کیا۔ ہم ذرا اسی ڈسکشن کو جو ہماری کل ہوئی تھی اسی کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، اور جناب قبلہ نصرت بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، اب کل آپ نے ڈسکشن کو یہاں پہ روکا تھا کہ جناب وہاب قلبی کہ کس طریقے سے ان کی والدہ نے کہ جب ایک قربانی دے دی اور اس کے بعد سر آیا تو انہوں نے واپس کیا دیا کہ ہم ایک دفعہ خدا کی راہ میں جو قربان کرتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ اب اس کو ایک درجہ اور آگے بڑھا دیں تو خود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، یعنی ان کے بچوں پر ہمارے بچے قربان، ہماری نسلیں قربان، تو ظاہر ہے زینب کے بچوں سے زیادہ ہم کس کے بچے ہیں۔ تو اب وہ کیا تھا کہ جب وہ اپنے بچے بھی جب انہوں نے قربان کر دیے تو وہاں بھی ہم نے علماء کرام سے سنا، یہ پڑھا کہ انہوں نے گویا پرائمری امپورٹنس اپنے بچوں کے دنیا سے چلے جانے کو نہیں دی، اس پر اتنی بات نہیں کی۔ اس وقت بھی وہ امام علی مقام اور مقصد امام علی مقام پہ بات کرتی رہیں۔ ذرا آپ پھر اس عنوان سے فرمائیے گا پھر ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شب عاشورہ شب غم ہے، اور بات وہی ہے کہ ہر تصویر کو دیکھنے کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ خیمے میں ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ کل یہ بچہ اس خیمے میں نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف وہی ماں اس بچے کو تیار کر رہی ہے کہ دیکھو بیٹا کہیں دیر نہ کر دینا، کہ جو یعنی اب ہر الگ الگ رشتہ ہے امام حسین سے، بہن بھی ہیں اور فیملی کی خواتین بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہی کہا کہ دیکھو بیٹا دیر نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر خیمہ سبقت لینا چاہتا ہے۔ اصحاب کے خیموں میں جائیں تو وہ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان ہو جائیں، ہم پہلے جائیں گے۔ یعنی آخر کیا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے میں پہلے سبقت لے جاؤں، میں پہلے چلا جاؤں۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز حاصل ہونی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہاں ہاں ہاں، اور وہی چیز ہے کہ جو باقی رکھے گی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ آخرت کے لیے ہے، یہ
اور ایسا باقی رکھے گی کہ نہ صرف وہاں باقی رکھے گی بلکہ یہاں بھی باقی رکھے گی. یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اگر خدا کے لیے کچھ کریں یا آخرت کے لیے کریں تو دیکھیں جی دنیا میں کچھ نہیں ملے گا یا دنیا میں ایسا ہو جائے گا اور آپ کو نقصان ہو جائے گا اور آپ کا نام نہیں ہوگا. یہ ہمارا کانسیپٹ بن گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر خدا کے لیے کام کرو، آخرت کے لیے کام کرو تو خدا تمہاری دنیا کو بھی باقی رکھے گا اور خدا تمہاری آخرت کو، تو آخرت ہے. یہاں پر خیموں کے اندر یہی تھا کہ قرآن باقی رہے گا، نماز باقی رہے گی، بدن تو خاک میں مل رہا ہے تو مل رہا ہے، مگر تمہارا وجود، تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری ہوئیت جسے کہتے ہیں وہ باقی ہے. دشمن سمجھا شاید میں بدن کے ٹکڑے کر دوں گا، میں خاک جیت میں جاؤں گا. بگھر جائیں گے، ہاں. کچھ نہیں گا. لیکن کیا چیز ہے آج، صرف حسین بولا جائے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یعنی اللہ نے ان حروفوں کے اندر کائنات سمیٹ دی ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، نام لیا جائے، زبان کا نہ تعلق ہے نہ رنگ کا تعلق. میں افریقہ میں گیا ہوں، جنگلات کے اندر جا کر، محرم میں ہمارے دوست احباب ہیں جو کہ جا کر انہی کی زبان میں سوائلی کے اندر مجلسیں پڑھتے ہیں. اصلا آپ کا واہ حسین، اور سب گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ کیا ہے، ان کو کس نے بتایا ہے، کیا چیز ہے. میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میں پورا سال اتنی عبادت کرتا ہوں کہ فرش عزا پہ بیٹھ سکوں. تو یہ ہے. اور وہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ، وہ یہی ہے. دیکھیں جب مقصد یہ ہے تو وہ شریکت الحسین ہے. وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے ہر جگہ. یہ جو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچے بھی آ گئے، ہر وقت جو بھی بدن آیا ہے وہاں سے، صحیح ہے. خیمہ ایک بڑا جو تھا جس پر آ کر بدن رکھے جاتے تھے، حضرت زینب صلی اللہ علیہ پہلے تھی. کیوں؟ کہ کہیں بھائی کو یہ نہ لگے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، کہیں ساتھ نہیں. اور جب اپنے بچے آئے ہیں تو سر سجدے میں رکھا ہے کہ خدا تیرا شکر، تو نے میری اس قربانی کو قبول کیا. خوب دیکھیں یہاں پر وہی ہے. مقصد کیا تھا؟ جب کوفہ کے دربار میں جب سب لٹ گیا اور یہ نیزوں پر سر پہنچے اور پہلی اسارت کوفہ کے اندر ہے، اسیر جو ہوئے، وہاں پر جب پوچھا اس لعین شخص نے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے کہ دیکھیں خدا نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپ نے کیا دیکھا؟ تو کیا جملہ بی بی نے فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. جمال یعنی خوبصورتی، جمال یعنی ایسی چیز کہ قرآن نے جمال کو ایک دفعہ استعمال کیا ہے. جمال یعنی خوبصورتی دیکھی میں نے، حسن دیکھا میں نے. یہ کون سا حسن ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو نظر آیا اور ہمیں آج تک نظر نہیں آیا؟ آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ام المصائب ہیں، یعنی مصائب سب سے زیادہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ امتحان سے، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے تب یہ جمال نظر آتا ہے. اور یہ انہوں نے جمال دیکھا جو کربلا میں اور آپ. ٹھیک ہے ایک حصہ گریا بھی ہے، افسردگی بھی ہے، افسوس سب کچھ ہے، حزن ہے، ضروری ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہ یہ سب، یعنی آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جملے دیکھیں. جب وہ بدن پہ پہنچی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ تقبل منا، اے پروردگار قبول کر لے. یعنی اتنا سب کچھ دینے کے باوجود بھائی قبول کر لے. یعنی اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب اصل میں ہم سب پروردگار تیرے لیے ہیں. ہم سب، ہم جیسے آپ نے پڑھا نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی زینب نے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کس طرح، اصل یہ پورا گھر خدا کے لیے تھا، ہر چیز خدا کے لیے ہے. یہاں ذات نہیں ہے. ہمیں بھی زندگی میں درس لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ذاتوں میں پھنس جاتے ہیں، ناموں میں پھنس جاتے ہیں، پوسٹ میں پھنس جاتے ہیں، شہرت میں پھنس جاتے ہیں. اگر کوئی چیز ہے تو یہ خدا کے لیے ہے. میرا پورا وجود خدا کے لیے ہے. اصل میرے پاس ہے کیا؟ ارے ساری چیز تو اس نے دی ہے. حدیث قدسی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اصل تم میری طرف آؤ. اصل یہ جو گریا اور زاری ہے، یہ جو مشکل ہماری زندگی میں ہے، یہ ہے ہی اس لیے کہ خدا کہتا ہے اصل تم میرے پاس تو آؤ، مجھ سے مانگو تو صحیح، اصل میں تمہیں دوں گا. جب قرآن میں ہے کہ خدا ہر چاہے ادھر ارادوں سے ہر چیز بدل دیتا ہے، خدا کا ارادہ ہے،
تو مجھے قرآن کی آیت پہ یقین نہیں ہے کیا؟ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے سب کچھ، امام حسین زمین میں اشارہ کرتے، پانی پانی تھا، مگر بات صرف پانی کی نہیں تھی، بات دین کی حقانیت کی تھی، بات دین کو، شاید ہم لگتے ہیں کہ تاریخی واقعہ ہے بس یہ ہوگا، ڈسپیوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ مثلا آپ یہاں کی صرف بات نہ کریں، آپ روز محشر میں کیا کھڑے ہوں گے وہاں پر اگر آپ نے اپنی زندگی میں حق کا ساتھ نہ دیا۔ آپ 4 چیزوں پہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ مجھے ملتے، وہاں جو لوگ دوسری طرف تھے وہ کون تھے؟ کافر تھے، وہ مسلمان تھے ظاہری طور پہ، نمازیں بھی تھیں، مگر ادھر نمازوں کا وارث تھا، ادھر بھی نمازیں تھیں۔ آپ کیا کریں گے؟ آج سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہری اعمال کامیابی نہیں ہے، مقصد اور حیات کیسے، میں باہر بہت اچھا ہوں مگر میں اندر سے کیسا ہوں، میرا باطن کیسا ہے۔ اگر اسی کو پھر میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسا کنکلوژن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کروں تو کہ اگر آج کا ایک نوجوان، آج کا ایک انسان واقعہ کربلا سے متعلق سنتا ہے، اور ظاہر اب تو اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، کبھی ہم ریلز کی صورت میں، کبھی کس صورت میں، تو ایک طرف تو ظاہر ہے اس کو مطلب گھرانہ سرکار دو عالم سے متعلق کوئی بھی بات ہے تو اس کو سننا ہی ایک سعادت ہے۔ سرکار کی ولادت کے حوالے سے کوئی بات سنتے ہیں تو خوش ہونا بہت فطری ہے، سرکار کے گھرانے کی شہادت کے حوالے سے بات سنتے ہیں تو غمگین ہونا بہت فطری ہے، تو وہ تو ہوتا ہی ہے، ہونا چاہیے بھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اس پہلو پہ زندگی بھر خوشیاں مناتے جائیں تو بھی کم ہے، یہاں زندگی بھر افسوس کیا جائے تو بھی کم ہے، تو وہ تو ہے ہی اپنے گوز وداؤٹ سینگ۔ تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، اور آج کا نوجوان کیا کرے آپ کی نظر میں کہ جس سے یہ ہو کہ حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکے گا، ظاہر سی بات ہے، اس کا 1% بھی ادا نہیں ہو سکے گا، لیکن کم از کم میں کہہ سکوں کہ ہاں میں نے کوشش کی کہ جہاں ان کا ذکر سنا وہاں کم از کم یہ اڈاپٹ بھی کیا۔ وہ کیا 2-3-4 چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں، کتنا بڑا نام سن رہے ہو تو کم از کم یہ تو کرو۔ دیکھیں خود ائمہ علیہ السلام فرماتے بھی ہیں کہ ہماری خوشیوں میں خوش رہو، ہمارے غموں میں غم کرو۔ ظاہر ایام غم ہیں اور عزا ہے، فرش عزا بچھی ہے، لیکن انسان حزن کی حالت میں رہے، اپنے اعمال سے اپنے انسان لگے کہ ہاں کہ ایسے بڑے غم میں ہیں، اور یقیناً یہ غم اتنا بڑا ہے کہ آپ کا اپنا بھی کوئی غم ہو تو اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو وجود ہے اس کی بقا کو خدا نے کائنات میں سنکرنائز کیا ہوا ہے، فریکوینسی ویسی ہی ہے۔ اگر آپ ان اولیاء خدا کے ساتھ اپنے آپ کو سنک کریں گے تو آپ پھر بقا اور آپ کی باقی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے کیا ہے، تو آپ بھی اس طرف بڑھیں۔ اب میں ایک جوان ہوتے ہوئے کہ میں جب ان کا ذکر سنوں تو میں یہ دیکھوں کہ میری زندگی میں جو بیسکس ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ قیام عاشورہ یا قیام کربلا ہے وہ کیا ہے، یعنی مجھے سوچنا چاہیے۔ یونیورسل ویلیوز ہیں، یعنی اسلام کی جو یونیورسل ویلیوز ہیں وہی کربلا کی ویلیوز ہیں، یعنی اقتدار پر، ایک اقتدار ہوتا ہے نا، اس پر اقدار یعنی ویلیوز حاوی تھا کربلا میں، یعنی اقتدار۔ دوسری طرف پارٹی کے وہاں ہمیں اقتدار چاہیے، طاقت چاہیے، ادھر قدریں تھیں، یعنی قدر، یعنی ہر حالت کے اندر بھی دشمن کو پانی پلانا ہے، پلانا ہے، اگر کوئی واپس آ گیا تو واپس آ گیا۔ حضرت حر کی جو شخصیت ہے روکنے والے ہیں، یعنی قدر جو تھی اسلام کی کہ واپس آ گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، آ جاؤ حر، آ جاؤ، ختم ہو گئی بات۔ یہ ہے میں اپنی زندگی میں میرا بیہیویئر دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، میرا کردار، میرا نفرین نہیں، مطلب آپ جو سوچیں نا کہ کہیں پر ایسا انسان نہیں ہوا کہ کہیں پر بھی وجود کے اندر ایسا ہوا کہ خدا میرے ساتھ کیا کر دیا، میں تو آپ کا پسندیدہ گھرانے میں سے تھا، میں تو دوش رسول اور دوش پیغمبر پر پلا بڑا ہوں، میرے کیونکہ اگین سوری کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ہم یہ زندگی میں دیکھتے ہیں، عام مشاہدے میں بات شاید ہم سے بھی کبھی، مجھ سے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کوئی کمپیریزن نہیں امام علی مقام، لیکن ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹریجک واقعہ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے وائی می،
پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا, میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام دعا عرفہ میں فرماتے ہیں, ہاں دعا عرفہ میں کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار جس چیز پر میں عجلت کر رہا ہوں زندگی میں, جلدی کر رہا ہوں, اور تو اس کو نہیں ہونے دے رہا, تو اس میں تیری مصلحت ہے, مجھے اس پر تو قانع کر, یعنی میں راضی ہو جاؤں. یعنی میں اپنی زندگی میں جلدی کر رہا ہوں اور تو نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہتری ہے, میں اس پہ راضی رہوں. اور جس چیز پر تو جلدی کر رہا ہے پروردگار اور میں نہیں کر رہا, تو پروردگار مجھے اس پر بھی تو رضا حاصل دے. یعنی یہاں سب کچھ ہے. تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں, میری زندگی میں عبادت, میری زندگی میں بیہیویئر, میں اپنے فیملی, دوست, احباب, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہوں. یعنی کیسے ہو سکتا ہے امام حسین پر گریا کرے, امام حسین پر باتیں, اور مطلب وہ معاشرے میں کیسا ہو. یہاں امام حسین اپنے دشمن کے ساتھ, ان کا امام حسین کا بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. اور یہاں میں تو ذرا سی بات پہ اختلاف ہو جائے, نظریاتی اختلاف ہو جائے, سیاسی ہو, گھر کے اندر ہوں, اور میں یعنی میں کس طرح روز محشر میں سید الشہداء سے مطلب کھڑا ہوں گا کہ میں کربلا کی صف میں ہوں. کربلا کی صف میں دیکھیں ایک طبقہ سیکریفائس کرتا ہے, سیکریفائس کیا, قربان. امام حسین کے جو مقامات ہیں وہاں سیکریفائس نہیں ہے, وہاں اصل ہے ہی سب کچھ تیرا. میں سیکریفائس تو وہ کرتا ہوں کہ جو میری تھی تو میں نے آپ کو قربان کر دی. امام حسین تو کہہ رہے میرا تو کچھ ہے ہی نہیں پروردگار, تیرا تھا تیرا والے. دعا عرفہ کے جملے ہیں, پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی جو امام حسین اس طرح بلند ہوئے ہوں اور بزرگ ہوئے ہوں, زندگی گزاری ہے, وہاں سیکریفائس نہیں ہے. وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے پروردگار ہے, ایکسیپٹڈ ہے, راضیتم مرضیہ, سورہ فجر کی آیات ہے. اللہ بھی راضی ہے, بندہ بھی راضی ہے. یہ بہت اصل رضا جو ہے یہ سب سے بڑا مقام ہے. یعنی ہم شاید دنیا کی رضایت ڈھونڈ رہے ہیں, لوگوں کی رضایت ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ہم خدا کی رضا نہیں ڈھونڈ رہے. مالک کے یوم الدین ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار میں ہر نماز میں سورہ حمد پڑھتا ہوں, ہر رکعت میں, اور میں کہتا ہوں کہ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد, استعانت لیتا ہوں, مدد لیتا ہوں, اور تو ہی مالک کی یوم الدین ہے. مگر پھر زندگی مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. امام حسین علیہ السلام ان قرآن کی آیات کو اب اصل مصداق قرآن کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. یعنی سب پروردگار تیرے لیے, تو ہی مالک ہے. یہ سب تو نے اولاد دی اصل تیری ہے, اگر تیرے راستے پہ جا رہی ہے تو پروردگار یہ لے. وہ الگ بات ہے کہ حضرت علی اکبر جیسا جوان, خوبرو جوان کے جو شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا, کہ امام حسین فرماتے تھے کہ جب ہم اپنے نانا کو دیکھنا چاہتے تھے تو ہم حضرت علی اکبر کو سننا چاہتے تھے, تو خوب کیونکہ نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا, تہجد میں ان کے جنازے مطلب بدن مبارک جب ان کا شہید ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, تو وہاں امام حسین نے کہا کہ علی اکبر تمہارے پاس زندگی پہ خاک ہو. یعنی آخر یہ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ, ولدی علی اکبر. اور یہ خود شاید ہم ان چیزوں سے, میرا اپنا بیٹا جب چھوٹا تھا تو میں یہ تصور کرتا تھا یہ 6 مہینے کا بچہ امام حسین نے کیسے دیا ہے. وہاں جب میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا تو میں نے امیجن کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کو تھوڑا سا کچھ مشکل برداشت اصل نہیں کر سکتا تھا, مطلب میں نہیں کر سکتا. کیسا آپ کا بچہ ہاسپٹل جائے آپ کے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. لیکن وہاں تیر نہیں کھایا, وہاں نہر یعنی جو اونٹ کو کیا جاتا ہے, وہ نہر کے الفاظ استعمال ہوئے بعد مقتل میں. یعنی اتنا بھاری تیر تھا جو جناب علی اصغر کے وجود میں لگا تو وہ پلٹ گیا اور بازو میں پیوست ہوا امام حسین علیہ السلام کی. وہ چلنا اور چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا کہ 7 قدم آگے جا رہے ہیں, 7 قدم پیچھے آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بات وہ نہیں تھی کہ بدن ہے, بات یہ کہ وہ بھی خاک میں دفنایا اور جھاڑا ریت کو, اور حسین کھڑے ہو گئے. پھر نہیں, اور پھر جب جوان ہوتا ہے, میرا بیٹا بھی جوان ہے, سوچتا ہوں کہ مثلا دوں خدا کی راہ میں, شہید ہو خدا کی راہ میں, قربان ہو خدا کی راہ میں.
یعنی اصلاً وہ جو رابطہ ہے دنیاوی، ایسا نہیں کہ امام حسین کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، امام حسین کے اندر وہ ایموشن ہے، پھر تو کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ یہ ایموشنز ہیں لیکن خدا تیری خاطر ہے، ذبح عظیم جو ہے وہ ہے. جزاک اللہ، بہت بہت نوازش قبلہ. نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل.